अस्सलाम वालेकुम। तलको चीनी के साथ नाज़रीन एक बार फिर हम हाज़िर खिदमत हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ लीडरान हैं और पाकिस्तान में रेडिकल सियासत भी कर रहे हैं और तंदो तेज़ बयानात से भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को नवाजते हैं। उसमें पीटीआई के जो हैं वो तो बस ज़िंदा हैं, इमरान खान। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन जो बानी एमक्यूम है, एमक्यूम के नाम के बानी है, लंदन में मुकीम है, तो वो जो सियासत कर रहे हैं उस पे उनके और तजिया निगार जो हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को अपनी सियासत में एक तब्दीली लानी पड़ेगी। अब 26वीं तरमीम के बाद तो उनको इस हवाले से कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी और उनकी ये तब्दीली उनके पेश खेमा साबित होगी। अगर वो तब्दीली लाते हैं तो पाकिस्तान में आने के अंदर उनकी तब्दीली एक राह हमवार कर सकती है। अभी तक जो उनके बयान हैं तंदो तेज़ बयान हैं और शदीद तर बयान हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो इस सूरत हाल में उनके आने के इम्कान मफकूद हैं। मगर दूसरी सूरत में अगर वो कुछ इस तरह के बयान से देते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासत के मारूदी हालात बदल चुके हैं सियासत के, 26वीं तरमीम से तो और तब्दीली आने वाली है, तो इस सूरत में अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में और आने वाले दिनों में अगर कोर्ट में जो उनकी अपील लगी है और उनको कानूनी तौर पे इजाज़तनामा कोर्ट की तरफ से मिल जाता है अगर, तो इस सूरत में मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 26वीं तरमीम में काफ़ी बैक फुट पे खेल रही है और बैक फुट पे चली गई है। उसमें तब्दीली भी आ चुकी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जिन आर्मी अफसरान ने या जो थे जनरल फैज़ वगैरह या दूसरे जो थे इनको अरेस्ट भी कर लिया, तो इस हवाले से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अपना हाथ निकाल रही है और अपने पीछे फौरी तौर पे एकदम पीछे नहीं जा सकते, मगर बहरहाल उन्होंने सियासत से किसी हद तक अपने को ला ताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। हालिया 26वीं तरमीम में ये सूरत हाल सामने आई। मैं ये समझता हूँ इस सूरत हाल में अगर वो रहनुमा जो इस तरह के तंदो तेज़ बयान से उनको नहीं नवाजेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ेंगे नहीं या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे और अपनी सियासत का इरादा पाकिस्तान में अगर रखते हैं तो उनके लिए भी कानूनी तौर पे अदलिया उनको इजाज़त दे देती है, तो आने वाले दिनों में इस इजाज़त से अल्ताफ़ हुसैन भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि उनके वकला ने पिछले दिनों जो दरख्वास्त दी थी उस पर अदालत ने पूछा कि जनाब क्या उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त है, तो उनके वकला ने कहा नहीं हम ये दरख्वास्त दे रहे हैं। बोले जनाब उनका आप कौन जो पाकिस्तान का कौंसलर जनरल होता है, सफारत खाना था, उसके थ्रू से उनकी दरख्वास्त आप भेज सकते हैं अदलिया में और हम उनको सुन सकते हैं। तो ये खुश आइन थी। तो ये एक तब्दीली जो है इस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन फ्यूचर अल्ताफ़ हुसैन के भी इम्कान अब 26वीं तरमीम के बाद रोशन हो रहे हैं, बशर्ते कि वो अपने लबो लहजे में कुछ तब्दीली लाएं। और वो लबो लहजा जो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान का भी लबो लहजा किसी हद तक चेंज हो गया है, मगर आप अपनी सियासत में, अपने अवाम की सियासत में, पाकिस्तान में आपके अवाम किस मसाइल से दो चार हैं उसको देखते हुए अपनी सियासत में अगर अल्ताफ़ हुसैन तब्दीली लाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में उनके भी खारिज इम्कान नहीं है कि ना उनका आना या इम्कान उनके रोशन हो सकते हैं। पाकिस्तान में आने के पानी एमक्यूम के लाजमी पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का अगर यहाँ एहतराम आप करते हैं और उनके ख़िलाफ़ आप ऐसे बयानात जो मुल्क दुश्मन अनासर बयान देते हैं इस तरह के अगर बयानात में नहीं लगाएंगे और किसी हद तक उसमें आप हक सच इस हद तक नहीं बोलेंगे कि वो किसी को इतना बुरा लगे कि वो आपके रुकावटें डलें जो डाली गई हैं, जो माजी में हैं रुकावटें लाजमी अदलिया से। अब लाजमी मैं ये समझता हूँ एक किसी कानूनी माहिर ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद वो फैसला जो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हुआ था वो भी इसमें गैर मौसर हो सकता है।
تو جب وہ غیر مؤثر ہوگا تو ان کے آنے کے امکانات بھی کھل جائیں گے اور ایم کیو کے پاکستان میں سیاست کرنے کے بھی امکان روشن ہو سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے سیاستداں ہیں کہ وہ عوام کو، اپنے عوام کو، جو ان کے عوام آج بھی ان کے منتظر ہیں عوام، اور اپنے حقوق کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق حاصل کریں. ایسے حقوق نہیں کہ پاکستان کے خلاف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے شہری حلقوں کے عوام، مہاجر عوام جن کو کہا، انہوں نے آج تک کوئی اس طرح کا قدم بھی نہیں اٹھایا جس طرح کے اس وقت KPK میں، جس طرح اسے بلوچستان میں جو کام چل رہا ہے، جس طرح کے ان کے علیحدگی پسند رہنما جس طرح کے بیانات دے کے عوام کو مسلح کیا ہوا ہے، راہ کے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کی مسلح فوج برسر پیکار ہے ان ملک دشمن کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے کراچی میں MQ کے حوالے سے بھی کہا جائے، ماضی بھی میں بھی، آنے والے دنوں میں بھی، ان میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اور باشعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یعنی کہ مولانا محمد علی جوہر اور بڑے بڑے اکابرین ہمارے، انہوں نے کبھی یہ درس ہی نہیں دیا کہ اس طرح کی کوئی سوچ اپنائی جائے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر الطاف حسین آئیں گے، پاکستان میں 23 سال 87 سال کے بعد بھی سیاست دنیا میں کرتے رہے رہنما، یعنی کہ خمینی صاحب وہاں آئے، نیلسن منڈیلا اور دوسرے رہنما بھی آئے، تو آپ بھی ایک اپنی تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے. اگر میں نے جیسا کہ کہا کہ پاکستان کے قانون اور دائرے میں اسٹیبلشمنٹ سے عدلیہ کے خلاف یا کوئی اس طرح کی گفتگو جو آپ الطاف حسین کر رہے ہیں، اگر وہ یہ تو جان چھڑا لیں گے، یا PTI کی حمایت میں جو بیان بازی ہو رہی ہے، تو یہ سب سے اگر تبدیلی آ سکتی ہے ان کے لب و لہجے میں آنے والے دنوں میں، تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہ قانون ان کو اجازت نہ دے. اور قانون اگر ان کو اجازت دے گا تو عوام ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، عوام میں ان کی پذیرائی ہوگی. بہرحال عوام میں اب ایک نئی پود آ گئی ہے، نئی جنریشن آ گئی ہے، مگر بہرحال وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کون. اور پاکستان میں جو MQ ہے وہ ابھی تک کوئی بہت اہم اپنا رول کردار ادا کرنے میں عوام کے حقوق دلانا بقول عوام کے بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. بہت زیادہ لازمی ان کی بھی کوئی پابندیاں ہیں، ضابطے اخلاق ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آنے والے دنوں میں عدلیہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو اس طریقے سے اور الطاف حسین کے رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، امکان ہے. تو یہ تبدیلی ان کے عوام کے لیے ان کی تبدیلی ہوگی، ان کے عوام کے حقوق کے لیے تبدیلی ہوگی. پاکستان جو ان کے عوام یا اپنے حقوق کے لیے کوشاں ہیں، یہ تبدیلی ان کے لیے بھی خوشائند ہوگی. یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے خوشائند نہیں ہوگی، ان کے عوام کے لیے بھی خوشائند ہوگی. اور عوام کو بھی یعنی کہ جو اپنے منتظر ہیں کہ کوئی نہیں چاہا کہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں، تو اس حوالے سے یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی عوام کے مسائل میں دلچسپی رکھتی ہے. مگر ایک پاکستان کے جو عوام MQ نے جو یہاں عوام کے جو مسائل کو اجاگر کیا اور جس طرح کیا، وہ راستے میں ادھورے رہ گئے، تو ان کو کون پائے تکمیل پہ پہنچائے گا؟ یہ مہاجر عوام اور یہاں کے عوام یہ سوچتے ہیں. تو لازمی اگر وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، الطاف حسین کا یہی رویہ رہا جو رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے آج کل جو بیانات میں ہے، تو اس میں ایک باشعور آدمی سمجھتا ہے پاکستان کے معروضی حالات میں تو ان کی آمد پھر نہیں ہو سکتی. مگر اگر وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو حکومت کے جو انداز کے بعد جو حکومت مضبوط ہوئی ہے یہ پاکستان کی، اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے وہ کچھ سیاسی نیا فیصلہ لیتے ہیں یا کہ کروٹ لیتے ہیں اپنی سیاست میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے خوشائند ہوگی، ان کے عوام کے لیے بھی خوشائند ہوگی، اور پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومتوں کے لیے بھی. تو اور قانونوں کو اجازت دے دیتا ہے تو آنے والے وقت میں پاکستان میں ان کی آمد متوقع ہے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن اگر پاکستان کا رہنما ہے، جو بھی باہر پاکستان سے، ان کو پاکستان میں اجازت ملنی چاہیے آنے کی، اور پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر قانون آئین کے دائرے میں. تو ہم سب اسی امید پہ ہیں کہ پاکستان میں قانون آئین کی بالادستی ہوگی اور اس کے دائرے میں رہ کے پاکستان میں سیاست ہوگی. آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی ایسی سیاست نہیں کر سکتا
جو پاکستان میں یعنی کہ عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان میں کوئی اس طرح کی گالی گلوچ کی سیاست ہو تو وہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ابھی نظر نہیں آ رہا. تو پاکستان میں وہی مثبت سیاست ہوگی کہ پاکستان کے عوام حقوق اپنے حاصل کرنے کے لیے جس پیٹرن پہ چلنا چاہیں, جو اس وقت پیٹرن پاکستان میں چل رہا ہے اس پہ چلتے رہیں. وہ سیاسی جماعتیں اپنے حقوق حاصل کر رہی ہیں, بتدریج آ رہی ہیں عوام کے حقوق کو دلانے میں. ابھی 26ویں ترمیم میں کافی عوام کے حقوق شامل ہیں. تو لازمی اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آ کے الطاف حسین بھی اپنے سیاست کر سکتے ہیں, چاہے ان کو اس حوالے سے جیل ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں, یا قید خانے میں ہو جائے. تو بہرحال قید خانے میں بھی رہ کے پاکستان کے لیڈر کی ایک پذیرائی ہوتی ہے اور اس کا قد کاٹ بلند ہوتا ہے اس حوالے سے بھی. تو مگر میں کہتا ہوں ایسا کیوں موقع آئے کہ وہ پاکستان میں جیل میں جائیں. ہاں, مقدمات کا سامنا کریں یہاں آ کے, اور سامنے کے بعد پاکستان میں عدلیہ سے اپنے انصاف حاصل کریں, اور انصاف حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے عوام کے بالخصوص اپنے مہاجر عوام کی قیادت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.